آپ سے شراب اور جوے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ اچھا، یہ شراب کا حکم ہے یہاں پہ، یعنی اس کو آہستہ آہستہ ایک دو اور احکامات آئیں گے تو اس کو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ گناہ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن ابھی بندے کی طبیعت کی طرح، جیسے بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا، کسی چیز کی عادی ہوتی ہے تو اس کو یکدم نہیں وہ چیز چھڑوائی جاتی۔ یہ کہتے ہیں قرآن حکمت سے بھرا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ حکمت ہے کہ آہستہ آہستہ بندے کو دین کی طرف لاتے ہیں، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا۔ آہستہ آہستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی طرف لا رہے ہیں۔ شراب سارے پیتے ہیں، اب آہستہ آہستہ شراب جو ہے وہ چھڑوائی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، تو سیکھیں قرآن سے کہ آپ بھی کسی کو دعوت دیں گے، دیتے رہیں آہستہ آہستہ، حکمت سے، پیار سے، یہی نہیں کہ یکدم ہی کوئی سارے کام شروع کر دے گی، یہ کر دے گا۔ یہ فطرت بھی، انسان کی فطرت نہیں ہے ایسی، آہستہ آہستہ جو کام ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ جلدی کا کام جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی پائیدار نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پہ بندہ کرتا ہے مگر پھر وہ بگڑ جاتا ہے۔ چلے جی، آپ سے شراب اور جوے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، فرما دے جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب ضرورت سے زائد کیا ہے؟ مطلب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ قرآن فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، تو یہاں پر فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو۔ تو یہ ہر سال ہی آپ کو بتایا جاتا ہے، ضرورت سے زائد کپڑے بھی ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے برتن بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے پرس بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے جوتے بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت سے زائد آپ کی گھڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے پرس بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت سے زائد آپ کے پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ترس رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہمیں کوئی جگہ دے دے تاکہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کا دین پھیلا سکیں، وہاں قرآن کلاسیں لگا سکیں یا مدرسہ بنا سکیں۔ تو جو اتنے پلاٹ، اتنی ان گنت چیزیں ہیں، تو کچھ اللہ کی راہ میں بھی ان سے خرچ کر دو، کیونکہ جو دے دیا وہی بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارثوں کا؟ تو صحابہ رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں اپنا مال پسند ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا مال وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارثوں کا؟ تو جو چھوڑ گئے تو وہ تو بچوں کا ہو گیا نا، آپ کا اپنا کیا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اس لیے ضرورت سے زائد چیزیں رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ شاپنگ کر کے مال جمع کرتے ہیں تو نکالتے رہنا چاہیے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک نیا انسان سوٹ پہنتا ہے نا، نیا کپڑا پہننے سے پہلے پرانا اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، تب نیا سوٹ پہننا چاہیے۔ اتنی زیادہ انسان کو جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک ہم نیا سوٹ پہنتے ہیں نا تو وہ تب پہنے پہلے ایک نکال دے، ایک نیا جوتا تب پہنے پہلے پرانا ایک نیا نکال دیں، ایک نیا پرس تب پکڑے جب پرانا پرس نکال دیں۔ تو اللہ کی راہ میں جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ دے دیں، جمع کرا دیں، کہیں دے دیں، کسی کو دے دیں، ہمیں دے دیں، ہم ضرورت مندوں تک پہنچا دیں گے، لیکن دے دیں۔ بڑے بڑے ضرورت مند ہیں، آپ کی بیڈ شیٹ جو آپ نے بچھائی ہے نا 4 دن، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ نہیں لے آؤ گے، لیکن اس کو اس طرح سے استعمال کرو کہ کوئی غریب بھی اس کو چند دن استعمال کر سکے۔ اپنے برتن اس طرح سے استعمال کرو کہ آپ نئی چیز لے آؤ گے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، نئے ڈیزائن کے برتن لے آؤ گے، نئے ڈیزائن کی چیزیں لے آؤ گے۔ لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے نا تو وہ تو گھر کی دیواریں ہی چینج کراتے رہتے ہیں، وال پیپر ہی چینج کرواتے رہتے ہیں، جی یہ نئے ڈیزائن کا آ گیا، یہ نئے ڈیزائن کا آ گیا۔ سمجھ رہی ہے نا میری بات کو؟ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور ضرورت سے زائد جیسے کپڑے بھی یوزڈ کپڑے، فینسی کپڑے جو ہم کبھی پہنتے ہی نہیں ہیں، جو کسی کی شادی کے کام آ سکتے ہیں، وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ آسانی کرے۔ سب بولے اللہ اکبر۔ تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے۔ اللہ یعنی غور و فکر دنیا پہ ہی نہ غور کرتے رہو، دنیا دنیا دنیا۔ اللہ فرما رہا، دیکھو آیت پہ، قرآن پہ نظر لگاؤ ذرا، قرآن پہ دیکھو کیا ہے۔
فی دنیا والآخرتی، تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں ہونا چاہیے. یہی نہیں کہ اللہ دنیا ہی ہو، دونوں چیزوں کو دیکھو، معاملات میں رہے. اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دے ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے. یتیموں کی کفالت کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے. اگر انہیں نفقن کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے. آپ یقین کیجئے جب غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ رسول شہید ہو گئے تو بچے یتیم ہو گئے، تو جو ان کے اپنے تھے وہ اللہ سے اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے ان کا کھانا بھی لادا کر دیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اتنی سختی نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہونا چاہیے. آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں ہیرا پھیری کروں گا، کھانا بے شک کٹھے کھائیں. اللہ کا خوف ہونا چاہیے یتیموں کے معاملے میں. جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے آگ کھائی. اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، خوبصورت کتنی بھی ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں ہے. اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے. وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہ ایک ہمارے صحابی تھے، وہ ایک عورت کے ساتھ محبت کرتے تھے یا ان کا معاملہ تھا. تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو جب وہ مکے گئے کسی کام سے تو اس عورت نے پھر ان کو دعوت دی. تو اس نے کہا میں مسلمان، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. پھر وہ نبی کے پاس آئے تھے سوال کرنے کہ میں ان سے شادی یا جو بھی، تو اللہ نے منع کیا کہ مشرک کے ساتھ نہیں. چاہے تمہارا اس سے عشق ہے، تمہیں وہ پیاری لگتی ہے، یا تمہارا اس کے ساتھ کتنا بھی کوئی ملان ہو، اس کی طرف جو بھی تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، توڑ دو، چھوڑ دو. اس سے بہتر ایک لونڈی ہے مسلمان. چاہے کافر عورت کتنی بھی خوبصورت ہو، اس سے بہتر کیا ہے؟ ایک غلام. ہاں جی.